بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے. میری گزارش ہوگی اگر ذرا سمٹ کے بیٹھ جائیں تو گلدستے کی صورت بنے گی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. فرجہم. جو مومنین پچھلی مجالس میں موجود تھے، ہم نے وہاں پر بھی اسی آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا کہ رسول نے اپنی زحمتوں کے بدلے، اپنی محنتوں کے بدلے امت سے ایک چیز کی ڈیمانڈ کی کہ آج اگر ہم اس امام بارگاہ میں، اس فرش پہ، مسجد میں، کربلا جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کس کا سکھایا ہوا ہے؟ رسول خدا کا سکھایا ہوا. یہاں تک کہ ہمارے گھروں کے اندر جو کتاب بھی ہے جس کا نام قرآن ہے، وہ کس نے دی ہمیں؟ رسول خدا نے دی. کوئی ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ خدا نے آ کر مجھے کہا کہ نماز پڑھو، خدا نے مجھے آ کر کہا کہ حج کرو، خدا نے مجھے آ کر کہا کہ نکاح اس طرح ہوتا ہے، طلاق اس طرح ہوتی ہے، بہن کا حق یہ ہوتا ہے، بھائی کا حق یہ ہوتا ہے. پورا دین اعتبار مصطفیٰ کی زبان کا نام ہے. پورا دین. ایک بندہ ہے جس نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے. جس نے کہا کائنات خدا نے بنائی ہے، مرنے کے بعد قیامت ہے، ہم نے کہا ہے. اب اس ایک انسان کو اگر آپ بیچ سے نکال دیں تو گویا پوری بلڈنگ کیا ہو جاتی ہے؟ گر جاتی ہے. دین کا اعتبار رسول، عبادت کا اعتبار رسول، اللہ کا اعتبار رسول. ہم جو کچھ کر رہے ہیں اعتبار زبان مصطفیٰ ہے. یہ پورا قرآن کس کی زبان سے جاری ہوا؟ رسول کی زبان سے. رسول نے کہا کہ جبرائیل آتا ہے، ہم نے کہا آتا ہے. رسول نے کہا کہ یہ کلام کس کا؟ اللہ کا. ہم نے کہا اللہ کا ہے. رسول نے کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم نے کہا. تو آج ہم جو کچھ بھی ہیں کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے. زندگی گزر جاتی ہے، مسلمان سور نہیں کھاتا بھئی کیونکہ رسول نے کہا ہے. زندگی گزر جاتی ہے، پیور مسلمان کبھی نشے کے قریب نہیں جاتا. کس نے کہا؟ رسول نے کہا ہے. پوری زندگی کی باؤنڈریز ہم نے بنا دی، حلال ہو، حرام ہو، مکروہ ہو، مستحب ہو. پوری زندگی ایک خاص حدود کے اندر گزار رہے ہیں. یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے؟ رسول کی وجہ سے ہے. اور یہی سیدہ کا خطبہ جب دربار میں جاتی ہیں تو عربوں کو یہی احساس دلاتی ہیں کہ تم کیا تھے، میرے بابا نے تجھے کیا بنایا. اپنی حقیقت کو نہ بھولا کرو. چند جملے سیدہ کے فرمایا تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑے ہوئے نجس اونٹوں کے پیشاب کو پیا کرتے تھے. اونٹ گزرتے تھے گلیوں سے، پانی کھڑا ہوتا تھا، وہ نجاست بھی کرتے تھے. تمیز نہیں تھی کہ آپ یہ بولو یہ گلاس کا پانی پاک ہے مولانا، اور اگر اس کے اندر کوئی چھیٹ چلی جائے تو یہ ایسا کانسیپٹ آف نجاست کس نے دیا؟ رسول نے دیا. آج انگریزوں کا کیوں کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہو پانی کا ہونا ضروری ہے، میں نے پاک و پاکیزہ بننا ہے، وہ تو کہتے ہیں ٹشو سے بھی انسان کا کام چل سکتا ہے، کیونکہ کانسیپٹ آف نجاست نہیں ہے. یہ کانسیپٹ آف طہارت، کانسیپٹ آف نجاست کس نے دیا؟ رسول نے دیا. اسی طرح عرب کے کانسیپٹ آف نجاست نہیں تھا. فرمایا کس نے تجھے بتایا کہ نجس کیا ہوتا ہے، طاہر کیا ہوتا ہے؟ یہ میرے بابا تھے. کسی انگریز نے جب دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیات کا نام لکھا تو رسول خدا کو سیکنڈ نمبر پہ اس نے رکھا اور فرمایا سب سے بڑا کارنامہ جو مسلمانوں کے نبیوں نے کیا، اور کب 1400 سال پہلے اس خطے میں جہاں کوئی کلچر نہیں تھا، اس خطے میں جہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، کوئی سویلائزیشن نہیں تھی، ان لوگوں کو اس شخص نے اس زمانے میں صفائی کا درس دیا کہ صفائی نصف ایمان ہے. جہاں کپڑا نہیں تھا، جہاں گرمی، جن کو تمیز نہیں تھی کہ نجاست کیا ہے، طہارت کیا ہے، جو ایک اونٹ کے لیے 70 سال جنگیں لڑتے رہے ہیں،
جو بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ان کو زندہ درگور کر دیں. ایسے اعراب کو انسان بنایا کس نے؟ مصطفیٰ نے. فرمایا کس نے تجھے سکھایا نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ تاریخ عرب اٹھائیں اور صرف عربوں کے نکاح پڑھیں تو شرم آتی ہے بیان کرتے ہوئے. کس کس قسم کے نکاح تھے ان عربوں کے یہاں، کون کون سی بیماریاں، کون کون سی بدکاریاں ان لوگوں کے بیچ میں تھی. ان کو مہذب بنایا کس نے؟ رسول نے. بتوں کی عبادتوں سے نکال کر ان کو وحدہ لا شریک کے دربار میں جھکانا سکھایا. انسان کو صاحب کرامت بنایا، صاحب عزت بنایا. انسان کو بتایا کہ انسان کی کرامت کیا ہوتی ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے. سب کچھ سکھایا. اب یہ مسلمان سجدہ کر رہا ہے کہ میں موحد ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں. بھائی کس کی وجہ سے مانتے ہو؟ رسول کی وجہ سے. روزہ رکھتے ہو رسول کی وجہ سے. خاتون حجاب کرتی ہے رسول کی وجہ سے. تو آج تو جو کچھ بھی ہے، حاجی بنا، زائر بنا، مسلم بنا، مومن بنا، کس کی وجہ سے؟ رسول خدا کی وجہ سے. اب یہ رسول خدا ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا کچھ زیادہ نہیں. اجر میں نہ پیسے مانگوں گا، اجر میں نہ کچھ اور مانگوں گا. یا رسول اللہ آپ کو کیا چاہیے؟ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. فرمایا ہاں سجدے اب تب قبول ہوں گے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا کہ تجھے موحد بنایا، دیندار بنایا، فرمایا اس احسان کا بدلہ یہی ہے کہ میری آل سے کیا کیا کرو؟ محبت کیا کرو. تو 100 باتوں کی ایک بات اگر کوئی شیعوں سے پوچھے کہ مجلس میں کیوں جاتے ہو تو جواب یہ دیا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جاتا ہوں. 1400 سال گزر گئے، آج پیدا ہوا. اور آج آپ چلتے ہیں، ملینز لوگ اس دنیا میں، ارب ہا لوگ اس دنیا میں ہیں جن کو حیا کی تمیز نہیں، غیرت کی تمیز نہیں، کھانے پینے کی تمیز نہیں، شرافت انسانی کی تمیز نہیں. فطرت کو مسخ کیا جا رہا ہے. اور آج اس تلاطم میں آپ کو کون بچا رہا ہے؟ یہ دین، یہ شریعت آپ کو شعور دے رہی ہے. تو آج اگر سجدہ کرو، فرمایا بس ایک احسان مصطفیٰ اتار دینا کہ اپنے دل میں محمد اور آل محمد کی کیا رکھنا؟ محبت کو رکھنا. اور رسول کے بعد اگر یہ محبت جاری رہے گی تو ان کڑیوں کے ساتھ جڑے رہو گے. تبھی فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کبھی فرمایا من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے کس کو غضبناک کیا؟ خدا کو غضبناک کیا. ایک چھوٹا سا سوال ہے. امت کے سارے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم جسم نہیں رکھتا. صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین کا ایک جملہ ہے، بہترین قرآن کی تفسیر اگر پڑھنی ہے تو کلام معصوم میں پڑھیں. توحید کیا ہے؟ کلام معصوم میں ڈھونڈیں. نبوت کیا ہے؟ کلام امام میں ڈھونڈیں. ہمیں سالوں گزر جاتے ہیں، ہم نہ صحیفہ سجادیہ پڑھتے ہیں نہ معصومین کی. یہ تو قرآن کی صرف بات کرتا ہوں، ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایک مکمل دورہ تفسیر قرآن کا پڑھا؟ 100 مجلسوں سے بہتر ہے تفسیر قرآن کہ صرف دورہ تفسیر قرآن ہو، ویکلی ایک درس تفسیر قرآن ہو. اب وہ چاہے 100 ہفتے ہوں، 200 ہفتے ہوں، لیکن جب کمپلیٹ ہو جائے گا قرآن تو آپ یہ سمجھیں ایک طرح سے آپ کمپلیٹ مسلمان ہیں. کم از کم اسلام کی ہسٹری کی، معاشرے کی نالج تو ہے. کہ قرآن کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کرتا ہے، قرآن ہسٹری پہ بھی بات کرتا ہے، قرآن عقیدے پہ بھی بات کرتا ہے، قرآن آخرت پتہ ایک مجموعہ ہے جہاں آپ کو سب کچھ ملے گا. نہج البلاغہ عظیم ہے لیکن پہلے قرآن. جب دورہ تفسیر قرآن کمپلیٹ ہوگا، اب جب نہج البلاغہ پڑھو گے تو مزہ آئے گا. کہ انسان پہلی کلاس نہیں پڑھی لیکن 10ویں میں جا کے بیٹھ جائے تو اسے وہ مفاہیم انسان کو سمجھ میں نہیں آتے. چوتھے امام کا بڑا اچھا جملہ، ہو سکتا ہے آپ کے بچے آپ سے یہ سوال کرتے ہوں کہ خدا ہے، آپ کہیں گے ہے، تو کہیں گے اللہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیمرہ ہے یہاں پڑا ہے، مائک ہے نظر آتا ہے، پانی کا گلاس ہے نظر آتا ہے، مولانا ہیں بھائی ہیں نظر آ رہے ہیں، بلب ہے، چھت ہے، زمین ہے، پانی ہے، چرند ہیں، پرند ہیں، شمس و قمر ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے، اور آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ کوئی لاجیکل آنسر تو ہو کہ خدا نظر کیوں نہیں آ رہا؟ چوتھے امام اس کا بڑا بہترین جواب دیتے ہیں. جب اللہ کی مدح سرائی کرتے ہیں چوتھے امام، صحیفہ سجادیہ، دعائے مکارم الاخلاق،
فرماتے ہیں پروردگارا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے عاجز ہیں. لفظ عجز سمجھیے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور تقریباً 25 کلو کا وزن پڑا ہے. اب میں اٹھا لوں گا، لیکن اس بچے کو کہوں کہ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ کہ آپ 25 کلو کا وزن اٹھاؤ، تو بچہ اس وزن کو اٹھانے سے کیا ہے؟ عاجز ہے، ناتواں ہے کہ اس وزن کو اٹھا سکے. وزن ایگزسٹ کرتا ہے لیکن بچہ اٹھا نہیں سکتا. فرماتا ہے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. تو ہے تو صحیح، لیکن دیکھنے والوں کی آنکھوں کے اندر یہ توانائی نہیں، یا عجز ہے کہ وہ تجھے دیکھ سکیں. پھر جواب خود دیتے ہیں کیوں. قرآن بھی جب آپ پڑھیں تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. پہلے اس تفسیر کو سمجھیں. مثال دونوں کہیں بھی میں نے آیت پڑھی والعصر، مجھے قسم ہے کس کی؟ زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. اللہ پہلے مجمل جملے بولتا ہے پھر مفصل بولتا جاتا ہے. والعصر زمانے کی قسم. کیا مطلب زمانے کی قسم؟ ان الانسان لفی خسر. انسان کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. تو آپ فوراً سوچیں گے میں بھی خسارے میں، یہ بھی خسارے میں، کیونکہ انسان لفظ جمع ہے. سارے انسان کس میں ہیں؟ نقصان میں ہیں. پروردگارہ کیا سارے انبیاء، اولیاء، اصحاب، ولی، نمازی، متقی سارے؟ تفصیل آ رہی ہے. فرمانی الا الذین آمنوا. اب خدا کیا کر رہا ہے؟ جدا کرتا جا رہا ہے. میں بولوں گا جتنے یہاں بیٹھے ہیں مثلا سارے مومن ہیں. اب ان سارے مومنین میں کچھ پاکستانی ہیں، کچھ مثلا انڈین ہیں. تو اب میں کیا کرتا جاؤں گا؟ تقسیم کرتا جاؤں گا. پھر آپ پوچھیں گے پاکستانی کون ہے؟ مثلا جس کے پاس یہ شناختی کارڈ نمبر ہے. تقسیم کرتا جاؤں گا نا. اللہ کہتا ہے سارے انسان خسارے میں. پروردگارہ پھر آپ سوال کریں، قرآن کی آیت میں سوال پیدا کریں، کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ اللہ کہے گا نہیں. الا الذین آمنوا. وہ خسارے میں نہیں جو صاحب ایمان ہے. پھر سوال کرے خدا صرف ایمان؟ فرما نہیں، وہ عامل الصالحات. صرف ایمان نہیں. یہ جتنا بھی نظریہ آپ کے اہل سنت کے بھائیوں کا کہ سارے کے سارے صحابی کس میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، کیونکہ صاحب کیا ہیں؟ ایمان. خدا کہتا نہیں صرف ایمان نہیں. ایمان تو ابو سفیان نے بھی لایا بھائی. ایمان تو کئی لوگوں نے لایا رسول کے سامنے. کوئی جان کے خوف میں، کوئی مال کے خوف میں، کوئی مرنے کے خوف میں، کوئی سمجھ گیا کہ بس جنگ ہار گئے ہیں تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہاں خسارے میں نہیں، کیونکہ ایمان لایا. اس کا جان مال محفوظ ہو گیا. اس کے اندر جو نجاست تھی وہ صاف ہو گئی. اب یہ مسلمان بن گیا. آپ نہیں بول سکتے کہ نجس ہے، لیکن کیا کامیاب ہے؟ خسارے میں نہیں. کہا نہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صرف صاحب ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، جو عمل صالح بھی کرے. کہ خدا کیا صرف عمل صالح ایمان؟ فرما نہیں، وتواصوا بالحق. یہ نہیں کہ عمل صالح بھی کرے بلکہ حق کا کیا دے؟ ساتھ بھی دے. نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایمان صالح بھی لایا، دشمن نے مسلمان ملک پہ جنگ کو مسلط کر دیا اور آپ کے مجتہد نے کہا کہ سب پہ جہاد واجب ہے. کہتا نہیں میں تو مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا. بھائی میدان میں کون جائے گا لڑنے کے لیے؟ مولا حسین بلا رہے ہیں حل من ناصر، حل من ناصر. کہ نہیں، وتواصوا بالحق. یہ نہیں کہ صرف ایمان لایا، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے. نہیں، جب آواز حل من ناصر آئے تو کس کا ساتھ دے؟ حق کا ساتھ دے. دیکھ بھی رہا ہے کہ یزید ہے، ایک حسین ابن علی ہیں. اب یہ کہے کہ میں مسجد میں صرف نماز پڑھوں گا، میرا نہ حسین سے جائے نہ یزید سے جائے. کہ نہیں، وتواصوا بالحق. تجھے حق کا ساتھ دینا ہے. وتواصوا بالصبر. اور تو حق کا ساتھ دے ہی نہیں سکتا جب تک تیرے اندر صبر نہ ہو. یہ یاد رکھیے، راہ حق پہ آپ چل ہی نہیں سکتے اگر آپ بے صبر ہیں. کبھی صبر ایوب کی ضرورت ہے، کبھی صبر سیدہ زینب کی ضرورت ہے، کبھی صبر علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہے. تبھی کامیابیاں ملتی ہیں. یہ قرآن آنسرز دے رہا ہے، انسان کو بتا رہا ہے. جب تک ان قرآنی آنسرز کو نہیں سمجھیں گے، جب تک کلام معصوم کی تفصیل میں نہیں جائیں گے. فرمائے خدا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. مولا کیوں عاجز ہیں؟ بہت پیارا جملہ. فرمایا خدایا کیونکہ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہے. سائنٹیفکلی آج آپ بچوں کیا کہتے ہیں کہ آسمان کیا ہے؟ بلو ہے. لیکن کیا سچ میں آسمان کا کلر بلو ہے؟
کیونکہ ایک حد تک آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس حد کے بعد ایک کلر آ جاتا ہے آنکھ کے اندر، حالانکہ اوپر کوئی بلو اسکائی نہیں ہے، نہ ہی بلو سی ہے، نہ ہی بلو بلیک سی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بلیک ہے، اس میں کلرز ایفیکٹ ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کو ایسا لگتا ہے. ورنہ جتنے لوگ اسپیس میں جاتے ہیں کہتے ہیں جب اسپیس لامتناہی ہو جاتا ہے تو آنکھوں کو کیا نظر آتا ہے؟ بلو نظر آتا ہے. آپ یہاں سے دیکھنا شروع کریں. اب میری آنکھ جب جسم کو دیکھتی ہے تو اس سے ٹکراتی ہے اور وہاں پہ رک جاتی ہے. مثال کے طور پہ اب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں تو میری سب سے پہلے آنکھ اس بچے پہ ٹکرائے گی، پھر اس مومن سے ٹکرائے گی، پھر اس کیمرے پہ ٹکرائے گی، پھر آخری دیوار پہ ٹکرائے گی. اور اگر دیوار نہ ہو اور آگے کچھ بھی نہ ہو، تحد نگاہ چیز چلتی جائے تو میری آنکھ کو کیا نظر آئے گا؟ بلو نظر آئے گا. آپ سارے مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں جسم ہوں. کہ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کے اضلاع ہیں، جس کا طول ہے، جس کا عرض ہے، جس کی وڈتھ ہو، جو لمبائی ہو اور چوڑائی ہو. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے. اب آپ مائک کو دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک سائز ہے. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، مولانا کا کوئی سائز ہے. آپ گلاس کو دیکھ رہے ہیں، گلاس کا کوئی سائز ہے. اگر کسی چیز کا کوئی سائز ہی نہیں ہے، آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی. آپ آسمان کو دیکھو گے، بادل کا ایک سائز ہوگا، آنکھ وہاں پہ کیا ہو جائے گی؟ رک جائے گی. ستارے کا ایک سائز ہے، آنکھ وہاں پہ رک جائے گی. جہاں جہاں جسم ہوگا اور ایسا جسم جس کا سائز ہے، آنکھ اسے دیکھ سکتی ہے. کہ خدایا دیکھنے والوں کی آنکھیں تجھے دیکھنے سے کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کیونکہ آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جو سائز میں آتی ہے. آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جو محدود ہے. اور کہ خدایا اگر تو نظر آئے تو تو محدود ہو جائے، اور جو محدود ہو جائے وہ خدا کیسا. اگر خدا یہاں نظر آ جائے تو خدا یہاں ہے نا، اس کا مطلب پیچھے نہیں ہے. پیچھے آئے تو آپ کہیں گے ہم نے مولانا عارف کاظمی کو دیکھا. کہاں دیکھا؟ ایڈلیٹ میں دیکھا، ممبر پہ دیکھا. اور کراچی والا بولے کہ نہیں ہم نے وہاں دیکھا، تو آپ کہیں گے اٹس امپاسبل. کیونکہ آج تو کس کے ساتھ تھے؟ ہمارے ساتھ تھے نا. تو جسم ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسم محدود ہے. اور آنکھ کس کو دیکھتی ہے؟ محدود کو دیکھتی ہے. اور عجب ہے پھر امیر المومنین نہج البلاغہ میں کہیں کہ علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں جو نظر نہ آئے. علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں. چوتھے امام کیا فرمانا ہے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کیا ہیں؟ عاجز ہیں. کیونکہ نظر آئے تو محدود. امیر المومنین علی اس خدا کو مانتا ہی نہیں. یہ کون سی آنکھ ہے جس سے علی دیکھ رہے ہیں؟ یہ قلب کی آنکھ ہے. دل کی آنکھوں سے انسان خدا کو محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. جو یہ کہے نحن اقرب الی من حبل الورید، میں تمہاری شہرک کی رگ سے زیادہ کیا ہوں؟ قریب ہوں. تبھی فرمایا اے مومن جب تک چیزوں کو پڑھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں، تب تک تمہیں ہدایت ملنے والی نہیں ہے. یہ جتنا دین ہمیں ملا یہ کس کی وجہ سے ملا؟ رسول خدا کی وجہ سے ملا. اور احسان مصطفیٰ یہ ہے کہ ہم آل رسول سے کیا کریں؟ محبت کریں. اب اس محبت کی کڑی سے جڑے رہو گے تو امام حسن سے جڑے رہو گے، امام حسین سے جڑے رہو گے، امام زین العابدین سے جڑے رہو گے. اور اس دنیا کے تلاطم میں اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے وہ کون ہے؟ محمد اور آل محمد ہیں. تبھی فرما ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پڑھیں مولا کی شان. اب فرمایا کہ من ابغضھا فقد ابغضنی، جس نے اس بی بی کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اب یہ ساری بحث میں نے اللہ کی اس جملے کے لیے. اب سوال ہے خدا نظر نہیں آتا، کیونکہ نظر آ جائے تو محدود ہو جائے، اور جب محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ لمیٹڈ ہے. اس کی ذات ان لمیٹڈ ہے. اگر مادہ ہو تو اسے موت ہے، اگر مادہ ہو تو اولڈ ہوگا، اگر مادہ ہو تو پرانا ہو جائے گا، اگر مادہ ہو تو پوسیدہ ہو جائے گا. اب فرمایا کہ جس نے اسے غضبناک کیا، اللہ کہتا اس نے کسے غضبناک کیا؟ مجھے غضبناک کیا، مجھے غصہ دلایا. اب آپ سے سوال ہے مجھے کسی کے غصے کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ آپ کہیں گے آج مولانا بڑے خوش تھے، تو آپ نے کہا کیسے پتا چلا؟ کہ ہنس رہے تھے.
آج میرا والد بڑے غصے میں تھا. کبھی کیسے پتا چلا؟ کہ چہرہ لال ہو گیا, دھاڑ رہے تھے, چہرے کی سرخی بتائی کہ غصے میں ہیں, چہرے کی سفیدی بتا رہی تھی کہ پریشان ہیں. اب سوال پروردگارا, جب تو غصہ کرے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ تو آج بڑے غصے میں ہے؟ آج میرا خدا بڑا خوش ہے, کیونکہ اللہ کا تو کوئی فیس ہی نہیں نا کہ میں خدا کو دیکھ کے بولوں ہاں بھائی آج خدا ہنس رہا ہے تو خدا خوش ہے, آج خدا غمگین ہے الیاذ باللہ. تو کیونکہ چہرہ نہیں تو اللہ کے تاثرات کو میں کیسے سمجھوں کہ آج خدا کا مزاج کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا اگر دیکھنا ہو خدا کس سے خوش ہے تو آل رسول کے چہروں کو دیکھا کرو. یہ جس سے خوش ہوں گے خدا کس سے خوش ہوگا؟ اس سے. ہم شیعہ اتنا پوٹینشل, اتنی زحمتیں, محنتیں, پیسہ, سب کچھ کیوں لگاتے ہیں آل رسول پہ؟ کیونکہ اگر حسین خوش ہو گئے تو وہ خوش ہو جائے گا, سیدہ خوش ہو گئی تو خدا خوش ہو جائے گا, محمد مصطفیٰ خوش ہو گئے تو خدا خوش ہو جائے گا. کب بنا عبد اللہ بنا سبح اللہ. فرمایا یہ جس سے غضبناک. اب وہ بندہ لاکھ اللہ کی عبادتیں کریں, اگر فاطمہ غضبناک ہے تو خدا غضبناک ہے. یہ اہل سنت کی روایت پڑھ رہا ہوں انہی کی کتابوں سے. اس واقعے کے بعد جب آگ لگی اور فدق غصب ہوا اور ساری چیزیں ہوئیں, حدیث رسول تو تھی کہ من ابغضها فقط ابغضنی. اب یہ لے جاتے ہیں بعض بدبخت, جس طرح آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے اس طرح حدیثوں کا ایک شان ہوتا ہے کہ یہ حدیث پڑھی کیوں اور کیوں کہا. اس کو امیر المومنین سے ملاتے ہیں الیاذ باللہ. ابو جہل کی بیٹی سے علی شادی کر رہے تھے اور بی بی ناراض تھیں, اور اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ کافر کی بیٹی اور نبی کی بیٹی گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر رسول نے کہا من ابغضها فقط, تو سارا بلیم کس پہ ڈال دیا؟ امیر تو چلو مولا بقول ان کے مولا علی نے شادی کی تو نہیں, تو مطلب سیدہ فاطمہ غضبناک, لیکن حدیث خاص وقت کے لیے تو نہیں تھی, یہ تو پرماننٹ ہے کہ من ابغضها فقط ابغضنی, جس نے اس بیوی کو غضبناک کیا. اب یہ تو صرف نہیں ہے کہ مولا علی کے لیے ہو, کسی نے بھی اگر الیاذ باللہ امیر المؤمنین بھی اگر غضبناک کرتے ہیں تو صدق ہوتا ہے ہر کسی پہ. من ابغضها فقط ابغضنی, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے کسے غضبناک کیا؟ پروردگار عالم کو غضبناک کیا. اب انہی کی کتابوں میں ہے. تو امیر المؤمنین کا قصہ تو ضعیف روایات میں شمار ہوتا ہے, لیکن علماء کہتے ہیں اگر ان کے بقول اس چیز کو مان بھی لیا جائے تو امیر المؤمنین نے تو شادی کی نہیں. اب یہ قصہ کے سارے واقعے کے بعد پہلے خلیفے کچھ افراد کے ساتھ مل کے امیر المؤمنین کے در پہ آئے اور کہا کہ ہم نبی کی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں. کہ سنا ہے وہ ہم سے غضبناک ہیں, ہم سے ناراض ہیں. امیر المؤمنین نے اذن مانگا, اجازت ملی. کافی دیر بیٹھے رہے, جناب سیدہ کو پیغام بھیجتے رہے, لیکن بی بی نے صرف ایک جملہ کہا. فرمایا راضی نہیں, اور جب قیامت کے دن اٹھوں گی تو تم لوگوں کی شکایت اپنے بابا سے کروں گی. اتنا کہا. لکھنے والا لکھتا ہے کہ ابا بکر جب محفل سیدہ سے باہر آئے, اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, زار و قطار رو رہا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بڑی کوشش کی لیکن نبی کی بیٹی مجھ سے راضی نہیں ہوئی. انہی کی کتابیں ہیں. اور خدا کہتا من ابغضها فقط ابغضنی. ہم لاکھوں لٹا دیتے ہیں صرف اس کے لیے کہ نبی زادی ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. کیونکہ اس بی بی کی شفاعت بڑے سے بڑے گنہگار کو جہنم کی آگ سے کیا کر دیتی ہے؟ آزاد کر دیتی ہے. کہ جس کے لیے کہا جائے جب آتی تھی رسول کی محفل میں تو رسول خدا ان کے احترام میں کیا ہو جاتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے. اب سوال ہے اگر قیامت کے دن یہ بی بی آئے اور رسول خدا احترام میں کھڑے ہو جائیں تو جتنے انبیاء ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ رسول خدا کے احترام میں کھڑے ہو جائیں گے. جس بی بی کے آنے سے انبیاء احترام میں کھڑے ہو جائیں. اب امت یہ سوچے اس بی بی کو گھنٹوں گھنٹوں مسجد میں کھڑا کیا جائے زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے, باغ کے ایک ٹکڑے کے لیے. آپ انٹیریئر سندھ جائیں گے, کئی ایسے علاقوں میں جائیں گے, سینکڑوں لوگ صرف فدق کی وجہ سے شیعہ ہو گئے. کئی زمیندار, کئی کسان.
مولوی صاحب نے کہا وہ جناب حق نہیں تھا اور اس طرح تھا، انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بس مولوی صاحب سے ایک سوال کیا کہ جناب خلیفہ صاحب نے دیا کہ نہیں؟ کہا نہیں دیا اور اس وجہ سے نہیں دیا. انہوں نے کہا اگر کوئی سادہ سید ہمارے در پہ آ جائے، کوئی سید زادی ہمارے در پہ آ جائے تو ہم اپنی کھیتیں دے دیں، اپنا اناج دے دیں. اور آپ کہہ رہے ہو نبی کی بیٹی کا بالفرض اگر حق نہیں بھی تھا، اس کے اختیار میں تھا نا، کیونکہ حاکم تھا، تو کہہ دیتا نبی کی بیٹی آپ کا بنتا تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ رسول کی بیٹی ہیں ہم آپ کو کیا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. صرف اس چیز کی وجہ سے. تشیع میں اسی لیے ادب پایا جاتا. بے ادب محروم از لطف رب. جب بندہ بے ادب ہوتا ہے تو خدا کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو سیدہ کی بے ادبی کریں، بنت رسول کی بے ادبی کریں، گھنٹوں گھنٹوں اس بی بی کو مسجد میں کھڑا کیا جائے اور وہ دلیلیں پیش کریں. مناظرہ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا. تو آج خدا آپ کو اگر عزتیں دے رہا ہے کس کی وجہ سے؟ اسی سیدہ کی وجہ سے، اسی مکتب کی وجہ سے، اسی مذہب کی وجہ سے. اور فرمایا یاد رکھنا ہر زمانے میں یہ تمہیں بچانے کے لیے آئیں گے. اس کی چھوٹی سی دلیل دے رہا ہوں حدیث کی روح سے. فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. یہ حسین چراغ ہدایت ہے. مثال امام حسین کی دی ہے کیونکہ تا قیامت اگر لوگ اہل بیت سے آشنا بھی ہوں گے تو کس کے ذریعے سے ہوں گے؟ اب عبداللہ الحسین سے ہوں گے. یعنی امام حسین وہ دروازہ ہے کہ جس کے آپ اندر داخل ہو کے امیر المومنین کو جانتے ہو، جناب سیدہ کو جانتے ہو. در حسین ہے. فرمایا ہر زمانے میں ان الحسین مصباح الہدی، یہ چراغ ہے کس کا؟ ہدایت کا. ایک لائٹ ہے، ایک لالٹین ہے، ایک ہیڈ لائٹ ہے. وہ سفینۃ النجات، اور یہ کشتی نجات بھی ہے. مطلب ایک ایسی کشتی ہے جس کے آگے کیا ہے؟ چراغ بھی لگا ہے. آپ رات کے دھوپ اندھیرے میں گاڑی چلاؤ اور گاڑی کے ہیڈ لائٹس آف ہو جائیں، آپ کو راستے کا پتہ نہیں لگے گا. بہتر سے بہتر گاڑی ہو، آپ شاید روڈ سے اتر جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، کسی کھائی میں جا کے گر جاؤ. تو یہ لائٹ کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ آپ کو کیا دکھایا جائے؟ راہ دکھائی جائے. کہ مصباح حسین وہ چراغ ہے اور یہ کشتی ہے. ہر کشتی انسان کو بھور میں ڈال دے گی. اگر تو سوار بنا اس کشتی کا، سفینۃ النجات ہے. ٹائٹینک جب بنی تھی تو سب نے کہا کہ یہ ایک ایسی کشتی ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتی. ملینز لگا دیے اور کہا ایسا ہم نے بنایا ہے، نیچے ایسا سیٹ اپ کیا ہے، اس کے اندر اتنی کشتیاں ہیں، چھوٹی کشتیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پانی آ جاتا ہے تو اسپیس میں اتنے پانی رکھے تھے کہ اگر یہ کشتی لگ بھی جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، یہ ڈوبنے والی کشتی نہیں ہے. وہ بھی ڈوب گئی. اللہ کہتے ہیں ایک کشتی خدا نے بنائی ہے جو اہل بیت کی کشتی ہے. فرمایا اس میں جو بھی سوار ہوا یہ سفینۃ النجات ہے. یہ تجھے کہاں تک لے کر جائے گی؟ نجات تک لے کر جائے گی. اب یہ کشتی ہر زمانے میں ہے. 2000 میں بھی ہے، 2005 میں بھی ہے، آج 2025 ہے. کہ جب تک دنیا ہے یہ کشتی چلتی رہے گی. تو کسی جوان نے کہا مولانا یہ کشتی ہے کہاں؟ کشتی ہے تو مطلب چلتی ہے. چلتی ہے تو دکھائیں تو صحیح کہاں ہے. میں نے کہا نوح کی کشتی یاد کرو. ہر نو بنی بشر، ہر بندہ اس کشتی میں تھا اور اس کشتی نے امت کو بچایا. اور خدا کہتا ہے محمد کے زمانے کی کشتی کا نام کیا ہے؟ حسین ابن علی. اور میں نے کہا اگر اس کشتی کو چلتا ہوا دیکھنا ہے تو 40 حسین کربلا چلا جا. جا کے سیٹلائٹ سے دیکھو کہ نجف سے یہ کشتی چلنا شروع ہوتی ہے، کربلا تک چلتی ہے. ہر رنگ، ہر نسل، ہر مزاج کا بندہ، بچہ، بڑا، عورت، جوان اس کشتی کے اندر ہیں. اور اگر اس کشتی کو ایک جگہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھنا ہے تو میں نے کہا فرش عزا ہے حسین ابن علی پہ آ کے دیکھ. یہ 1 گھنٹہ امام حسین آپ کو اپنی کشتی پہ سوار کرتے ہیں، وہ لے کر جاتے ہیں نجات کے راستے تک. کیسے لے کر جاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اس فرش عزا کی نعمت صرف آپ کے پاس ہے، شیعیان اہل بیت کے پاس، اور کسی کے پاس نہیں. ہاں مسجد آپ کے پاس بھی، اہل سنت کے پاس بھی ہے. مسجد میں آپ جا کے نماز پڑھیں گے، جمعے کا خطبہ سنیں گے، گھر آ جائیں گے. جہاں فکر کے کارخانوں کو بنایا جاتا ہے وہ فرش عزا ہے.
کئی اہل سنت ہیں جن کے عورتیں نہیں جا سکتی جمعے میں، مسجد ہو کوئی اور نہیں آ سکتا، ہندو ہو کوئی کافر ہو کوئی مشرک ہو، لیکن یہ ایسی کشتی ہے ہر بندہ اس میں سوار ہو سکتا ہے. اس میں وہاب قلبی بھی سوار ہیں، اس میں جناب زہیر بھی سوار ہیں، اس میں جناب حر بھی سوار ہیں، کالے رنگ والا جون بھی ہے، سفید رنگ والا حبیب بھی ہے. نہ رنگ کا فرق ہے، نہ نسل کا فرق ہے، نہ مذہب کی قید ہے، کسی کی قید نہیں. کربلا کا گلدستہ تو دیکھیں آپ کتنا عجیب ہے. 6 مہینے کے بچے سے لے کے 92 سال کا سعید بھی اس کشتی میں سوار ہے، بوڑھا بھی ہے جوان بھی ہے، اور وہی رنگ آپ کو فرش عذاب پہ نظر آتا ہے. کوئی قید نہیں کہ بڑے آئیں گے، اس کیٹیگری کے لوگ آئیں گے، 80+ آئیں گے، 80- آئیں گے. نہیں، جسے آنا ہے. 4 سال کا بچہ بھی ہے، لاؤ فرش عذاب پہ بٹھاؤ، کیونکہ کس کی کشتی ہے؟ حسین کی کشتی ہے. اب فرش اذان تشیع کو دیا کیا؟ اس کشتی نے کیا دیا آپ کو، اگر سمجھ آئے کسی کو؟ ابھی ریسنٹلی فلسطین اسرائیل کی جنگیں اور قتل و غارت اور 70,000 کے قریب مسلمانوں کا مرنا، ایک ملک امت کے ایک طبقے کو مار رہا ہے. 40 سے زیادہ مسلمان ملک خاموش تماشائی. 40 سے زیادہ مسلمان، ایسا نہیں کہ فقیر ہیں امیر، ایسا نہیں کہ ان کے پاس جوان نہیں، بھرے ہوئے جوانوں سے، ایسا نہیں کہ اس امت میں بہادر نہیں، بہادر بھی ہیں، ایسا نہیں کہ ان 40 ملکوں کے پاس فوجیں نہیں، فوجیں بھی ہیں، ایسا نہیں ان کے پاس اسلحہ نہیں، اسلحہ بھی ہے، سب کچھ ہے. اسٹریٹ پاور بھی ہے، پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں، بہادر بھی ہیں، یہ شہادتیں دینا بھی جانتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کی مدد نہیں کر پا رہے. اب سوال ہے کہ 40 مسلمانوں میں چھوٹا سا ایک طبقہ جس کو شیعۃ علی ابن ابی طالب بولا جاتا ہے، وہ کبھی یمن سے وار کرتا ہے، وہ کبھی عراق سے وار کرتا ہے، وہ کبھی سرزمین ایران سے وار کرتا ہے. تو میں نے کسی مفتی صاحب کو کہا، میں نے کہا اگر خدا تجھے توفیق سخن دے اور میزائلوں کو بولنے کی طاقت دے، اور اگر تو سارے میزائلوں سے پوچھتا کہ جو اسرائیل پہ جا رہے تھے جناب تیرا عقیدہ کیا ہے، تو سب کہتے ہم ان سرزمینوں سے آ رہے ہیں جو علی ولی اللہ کے ماننے والے ہیں. دیکھیے آسٹریلیا سے لے کے امریکہ، امریکہ سے لے کے کینیڈا اور UK اور پورے یورپ کا انگریز دیکھ رہا تھا کہ بھائی اتنے مسلمان، 1 ارب مسلمان، لیکن ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے. تو ان کے ذہنوں میں بھی تو سوال پیدا ہو رہا تھا، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ حکومتیں ہیں، پاور ہے، پیسہ ہے، فوجیں ہیں، جیٹ ہیں، فائٹرز ہیں، سب کچھ ہے. انڈیا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہر جگہ فائٹرز کو بھیج رہے ہیں، لیکن جب فلسطینی مسلمان کی بات آتی ہے بیان کی حد سے آگے نہیں بڑھتے. کیوں؟ ہاں لیکن ایک ہے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوئے ہیں یمن سے، غربت میں ڈوبے ہوئے، لیکن حوصلے بڑے بلند. وہ عراقی نکلا، ایرانی نکلا، لبنانی نکلا. سوال نہیں کس قوم کا تھا، سوال یہ تھا علی والا تھا. اب ریسرچ کرنی چاہیے نا اس پہ کہ بھائی ان لوگوں میں دشمن کے مقابلے کا حوصلہ بھی ہے، بہادری بھی ہے، کہاں سے آتی ہے یہ؟ تو میں نے کہا ساری امت کا ایک ٹیسٹ لو. سعودی عرب کا مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، پاکستان کا مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، جارڈن کا مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، مصر کا مسلمان بھی نماز پڑھتا ہے، جزائر کا مسلمان، مراکش کا مسلمان، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سارے نماز پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، روزہ وہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ بھی دیتے ہیں، ہم بھی دیتے ہیں، حج وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، عمرے پہ وہ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، جمعوں میں وہ بھی جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں. سیم ایکٹیویٹی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. دیکھنا پڑے گا ایسا میرے پاس کیا تھا جو اس کے پاس نہیں تھا، ایسا ان جوانوں کے پاس کیا ہے جو ان کے پاس نہیں. تو پتا چلا وہاں سب کچھ تھا پر فرش عزا حسین ابن علی نہیں تھا.
یہ کشتی حسین نہیں ہے ان کے پاس، جہاں 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ جو بچپن سے آتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ ظالم سے محبت نہیں کی جاتی، ظالم سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ کہاں سکھایا جاتا ہے؟ فرش ازا۔ ان کے نوحیں اٹھاؤ تو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، ان کے شعار اٹھاؤ ان میں یہی ملتا ہے۔ سر کاٹ دیں ان کا، لیکن یہ ظالموں کے سامنے جھکنا ان کی فطرت میں نہیں ہے، ان کی نیچر میں نہیں ہے، ان کے جین میں نہیں ہے کہ کسی ظالم کی بیعت کریں۔ کہاں سے سیکھا؟ اسی سفینے میں، اسی فرش ازا سے۔ 70 سال کا ان کا مفتی ہو، 70 سال کا، انٹرنیٹ پہ کلپس موجود ہیں ان کے۔ ایک فیصل آباد کے اہل حدیث ہیں، گلے پھاڑ پھاڑ کے باتیں کرتے ہیں ہر ایشو پہ۔ ان سے کسی نے انٹرویو لیا اور کہا کہ جناب یزید نے ظلم کیا، بڑا ظلم کیا، امام حسین کے ساتھ یہ کیا، آل رسول کے ساتھ یہ کیا۔ اب اینکر پوچھ رہا ہے اچھا یہ بھی کیا، یہ بھی، ہاں یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کہا جناب یہ بتائیے یزید پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ تو دیکھیے لعنت کا معاملہ اور ہے، لعنت بھیجنا شیعوں کا کام ہے، ہم لعنت وانت نہیں بھیجتے۔ میں نے کہا 55 سال کا ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، قرآن پڑھ لیا، حدیث پڑھ لی، پر ظالم پہ لعنت بھیجنے کی جرت پیدا نہیں ہوئی۔ ہاں؟ لیکن آؤ پوری دنیا میں چلے جاؤ، کسی بھی فرش ازا پہ چلے جاؤ، کسی بھی ملک میں چلے جاؤ جہاں شیعہ رہتے ہیں، اس کے فرش ازا سے 8 سال کے بچے کو اٹھاؤ، 7 سال کے بچے کو اٹھاؤ اور صرف اتنا پوچھو میرے لال یہ بتاؤ یزید پہ لعنت بھیجنی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے کہا تو پوچھے گا وہ بھیج کے بتائے گا۔ یہ فرش ازا جس نے آپ کی نسلوں کو کیا دی؟ جرت دی۔ 7 ایئرز کا بچہ ہوتا ہے، اسے یزید بولے گا گندا ہے، قابل محبت نہیں، قابل نفرت ہے، لعنت بھیجے گا اس پہ۔ یہ کانسیپٹ آف تولا، کانسیپٹ آف تبرہ۔ تولا کا مطلب نیکوں سے، اچھوں سے محبت کرو، تبرہ کا مطلب بروں سے کیا کرو؟ نفرت کرو۔ شیعہ اکثر ملتا ہے کوئی گناہ کر سکتا ہے، شراب سے بہت نفرت کرتا ہے، وائے؟ کیونکہ بچپن سے اس نے سنا کہ یزید کیا تھا؟ شرابی تھا۔ یہ جب نفرت اس کے دل میں چلی جاتی یہ کبھی بھی اس فعل کے قریب نہیں جاتا۔ ہاں وہ شیعہ گنہگار بنتا ہے جس کی تبرہ کمزور ہے، وہ شیعہ اہل بیت سے دور ہوتا ہے جس کی تولا کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ آج ہم بعض ملنگ شیعوں کی تبرہ صرف گالم گلوچ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ چرس کا سوٹا لگایا اور دے دنا دن دے گالیاں دینا شروع کر دی۔ یہ تبرہ نہیں، تبرہ کا مطلب پورے وجود یزید سے کیا کرو؟ نفرت کرو، اور یزید کی صفات کو اپنے آپ سے کیا کرو؟ دور کرو۔ تولا کا مطلب وجود اہل بیت سے عشق کرو اور محبت کرو، اور ان کے اندر جو صفات ہیں وہ اپنے اندر کیا کرو؟ پیدا کرو۔ اب جب ایسی صفات پیدا ہو جائیں گی تو آواز آئے گی السلمان منا اہل البیت۔ ہاں سید نہیں تھا پر کہا ہم اہل بیت میں سے ہے۔ کہ مولا کیوں کہا؟ کہ تو جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے گی۔ ٹائم کی کمی ہے، کل انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے۔ جس وجود سے عشق کرنا چاہیے تھا، محبت کرنی چاہیے تھی، امت نے ان پاک وجودوں کو تار تار کیا۔ کبھی کسی کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، کبھی کسی کے ننھے گلے پہ تیر چلایا، کبھی کسی وجود اقدس کے بازو کاٹے، کبھی ان کے خیموں کو آگ لگائی، کبھی ان کے در کو آگ لگائی۔ جس سے سب کچھ لینا تھا ان بدبختوں نے انہی پہ کیا کرنا شروع کیا؟ ظلم کرنا شروع کیا۔ لیکن رسول کی دعا ہے خدا قوم بنائے گا
جن کے جوان میرے حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جن کے بوڑھے کربلا کے بوڑھوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں مظلوم اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گے، دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جنہوں نے آپ کی ہدایت کی خاطر اپنے وجود کو قربان کیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی صحاب الحسین سب مل کے السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی صحاب سب مل کے السلام وعلی علی ابن وعلی صحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر بھائی کی پامال لاش پہ پڑی، فرمایا میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، رو کر کا میرے اللہ اما زہرا نے چکیا بیس بیس کے بالا تھا، کہتے ہیں بدن کی وہ کیفیت تھی کہ بہن بھی نہ پہچان سکے، بڑی مظلومہ ہے بی بی زینب، یہ تاریخ کی واحد بی بی ہے جس نے بچپن سے لے کے جوانی سے لے کے بڑھاپا کبھی بابا کا زخمی سر دیکھا، کبھی اماں کا شکستہ پہلو دیکھا، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے، کبھی علی اصغر کا ننھا سا گلا دیکھا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ کسی کو بچپن میں یتیم نہ بنائے۔ بیٹیوں کے لیے سب سے مشکل ہوتا ہے اپنے باپ کا جنازہ دیکھیں، اور بیٹوں کے لیے ماں کا جنازہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وقت کی کمی ہے، مختصر روایت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر کے ذہن میں ماں کے فراق میں رو رہے ہیں۔ مولا نے کہا بچوں ماں کی وصیت ہے
علی غسلنی باللیل کفنی باللیل، مجھے رات میں غسل دینا، رات میں کفن دینا۔ بچوں ماں کی وصیت ہے، آہستہ رونا، کسی کو خبر نہ ہو۔ بی بی فضا کہتی ہیں اب بچے چھوٹے ہیں، رونا روکیں تو کیسے روکیں، ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ کہتی ہیں بچوں نے اپنی قمیصوں کو دانتوں میں جکڑ لیا تاکہ ان کی آواز کوئی نہ سنے۔ کہتی ہیں اسماء علی غسل دے رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، اچانک علی کی دھاڑیں بلند ہوئے، اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے۔ مولا ابھی بچوں کو کہا آہستہ رو، خود بلند بلند آواز میں کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے اسماء میں نے وہ زخم دیکھ لیے، وہ جو زہرا مجھ سے چھپا رہے تھے، لیکن اسماء بچوں کو نہ بتانا، برداشت نہیں کر پائیں گے۔ غسل دیا، کفن دیا، کفن میں لپٹا ہوا جنازہ گھر کے صحن میں رکھا، اسماء کو بھیجا، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، جا کر بچوں کو کہو آخری بار اماں کی زیارت کر لے۔ یہ لمحے یتیموں کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ ماں کا جنازہ کو خدا غافل کرنی ہو اور پتا ہو آج کے بعد اماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ جیسے صحن میں جنازہ رکھا کہ بچوں آخری بار ماں سے ملو۔ حسن دوڑے دوڑے آئے، ماں کے رخساروں کو چومنے لگے۔ بی بی زینب دوڑی دوڑی آئے، اماں کے سینے سے لپٹ گئے، ام کلثوم ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔ لیکن فضا کہتی ہے ایک چھوٹا بچہ تھا جو گھٹنے میں سر دے کے زار و قطار رو رہا تھا۔ سنیں گے یہ بچہ کون ہے؟ یہ کربلا کا شہید حسین بن علی۔ فضا نے کہا حسین کیا اماں سے ناراض ہو؟ میرے مولا کی آواز آئی اماں فضا، جب تک اماں نہیں بلائے گی میں نہیں جاؤں گا۔ آغا مجلسی لکھتے ہیں اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ بند کفن کھلے، زخمی ہاتھ باہر آئے، آجا میرے کربلا والے حسین، آجا میرے پیاس حسین۔ بچے دھاڑے مارتے مارتے ماں کے بدن سے لپٹ گئے، کوہرام بپا ہوا، جبرائیل نازل ہوئے، علی بچوں کو ماں سے جدا کرو۔ یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا، عرش الہی پہ کوہرام بپا۔ مولا علی دوڑے دوڑے آگے بڑھے، حسن کو سینے سے لگایا، حسین کو سینے سے لگایا، سیدہ زینب کو سینے سے لگایا۔ کبھی چہرہ چومتے، کبھی سر کو چومتے۔ میں کہوں ہائے مولا تیرے بچوں کی قسم ہے، جب یتیم ہوئے آپ نے سینے سے لگایا، لیکن ہائے کربلا کربلا ایک 4 سالہ بچی ہے، جب یتیم ہوئی کسی نے سینے سے نہیں لگایا۔ کبھی شمر کے تماچے، کبھی ظالموں
کے تازیان الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ مظلومیت محمد اور آل محمد کا، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو واجبات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نسلوں کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو شفاعت ابو عبداللہ نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔